ایک بار کا ذکر ہے، ایک دور دراز سلطنت کا بادشاہ تھا جو اپنی رحمدلی، انصاف پسندی اور دانائی کی وجہ سے مشہور تھا۔ رعایا اسے دل سے چاہتی تھی کیونکہ وہ کمزوروں کا سہارا اور مظلوموں کی امید تھا۔ ایک بادشاہ اپنے دوستوں کے ساتھ سفر پر نکلا۔ سفر کے دوران وہ ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل کی راہوں سے گزرتے ہوئے وہ آخرکار ایک سنسان صحرا میں پہنچ گیا۔ وہاں اسے اچانک ایک پراسرار جادوگر ملا۔ جادوگر نے بادشاہ کے قریب آ کر کہا، مجھے اپنے ساتھ چلنے دو۔ بادشاہ نے اس کی بات مان لی، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ یہ جادوگر بد نیت ہے۔ جیسے ہی جادوگر محل میں داخل ہوا، اس نے اپنی اصل طاقت دکھا دی۔ سب سے پہلے اس نے بادشاہ کے بیٹے پر جادو کر دیا، جس سے شہزادہ بالکل بے بس ہو گیا۔ پھر جادوگر نے بادشاہ کو بھی اپنے سحر میں قید کر لیا۔ محل میں جادوگر کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ بادشاہ اور شہزادہ اس کے جادو میں بند تھے اور پورے ملک میں خوف پھیل چکا تھا۔ لوگ پریشان تھے کہ ان کا بادشاہ کب واپس آزاد ہوگا۔ انہی دنوں بادشاہ کے درباریوں میں سے ایک بہادر نوجوان حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بادشاہ کو بچائے گا۔ حارث علم جادو کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ ایک رات وہ خاموشی سے محل کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا تعویذ تھا جو اسے ایک بزرگ نے دیا تھا۔ بزرگ نے کہا تھا، یہ تعویذ صرف تب کام کرے گا جب تمہارا دل سچا ہو اور نیت پاک ہو۔ حارث نے جادوگر کے کمرے تک پہنچ کر اسے جادو کرتا ہوا دیکھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور تعویذ کو جادوگر کی طرف پھینکا۔ تعویذ سے روشنی کا ایک طاقتور شعلہ نکلا اور جادوگر کی چیخ نکل گئی۔ جادوگر زمین پر گر پڑا، اس کا جادو ٹوٹنے لگا اور اسی لمحے بادشاہ اور شہزادہ بھی آزاد ہو گئے۔ بادشاہ نے حارث کو دیکھا تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے بیٹے اور پورے ملک کو بچایا ہے، بادشاہ نے کہا۔ حارث کو انعام میں ملک کا سب سے بڑا محافظ بنایا گیا۔ جادوگر کو دور دراز بیابان میں جلا وطن کر دیا گیا، جہاں اس کی جادوئی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بادشاہ اور شہزادہ آخرکار جیدو کی گرفت سے آزاد ہو گئے۔ جیدو کو ایسی سرزمین میں بھیج دیا گیا جہاں اس کا جادو کسی پر اثر نہیں کر سکتا تھا اور جہاں ہر قدم اس کی طاقت کو کمزور کرتا جاتا تھا۔ جیسے ہی جیدو کی لرزتی ہوئی پرچھائیاں پروں کی طرح بکھر گئیں، پورا شہر ایک نئی روشنی میں نہا اٹھا۔ قید میں بسی ہوئی سانسیں آزاد ہوئیں، دروازے کھل گئے اور لوگ پہلی بار اپنے خوابوں کو چھونے لگے۔ یوں سب کچھ ایک نئے آغاز کی طرف بڑھا، جیسے ظلم کبھی تھا ہی نہیں۔